مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ لوگوں کے پاس اگر کوئی مریض جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ میرا مسئلہ ہے، اس کو چیک کریں، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد پڑھائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ آپ فلاں جگہ پہ گئے تھے، فلاں جگہ پہ آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا، تو اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار بات تو یہ ٹھیک ہے، تو ان کو اس چیز کا کیسے پتہ چل گیا؟ اس کے ساتھ ہی کچھ لوگ علاج معالجہ کے لیے جب کسی کے پاس جاتے ہیں اور ان کے اوپر حاضری ہوتی ہے تو مختلف جو چیزیں حاضر ہوتی ہیں، موکلات آتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ میں فلاں دیوی ہوں، میں فلاں دیوتا ہوں۔ کچھ جنات تو کہتے ہیں کہ ہم سادات سے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ میں بزرگ ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں ولی اللہ ہوں، اور ایسے ہی کچھ ایسے کہتے ہیں کہ جی میں مثال ہے کہ نارسنگھ ہوں، میں اگیا بیتال ہوں، نرسو ہوں، دیگر۔ تو وہ دیوی دیوتاؤں کے نام بتاتے ہیں کہ میں فلاں دیو ہوں یا میں فلاں ہوں۔ تو اب وہ جو سامنے والا بندہ ہے وہ ڈر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو اتنا بڑا جو ہے یہ موکل آ کے بیٹھ گیا ہے، یہ تو دیو خود آ کے بیٹھ گیا ہے، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، بہت سارے لوگ صرف اندازے سے بتاتے ہیں، حقیقت کا ان کو علم نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ باتیں تو ہمیں ساری بتا دیتے ہیں، کہانی ہمیں سنا دیتے ہیں کہ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، لیکن جب وہ علاج کرتے ہیں تو بندے کو شفا نہیں ملتی۔ یعنی جنہوں نے مجھے سوال کیا انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس مریض آیا اور اس کے اوپر فلاں حاضری ہے، اب فلاں جگہ سے انہوں نے حاضری لگوائی ہے، اس نے کہا ہے کہ اس کے اوپر یہ چیز ہے، لیکن اس نے اس کا علاج کیا ہے تو اسے شفا نہیں ملی، اور وہ بالآخر میرے پاس آئے ہیں اور الحمدللہ میرے پاس انہیں آنے سے فائدہ ہوا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ ابھی تک حاضری کا کام نہیں کرتے۔ ویسے میں تو انہیں کہتا ہوں کہ آپ حاضری لگائیں، لیکن وہ ابھی نہیں لگا رہے، آہستہ آہستہ ہی پھر ساری چیزیں کھلتی ہیں۔ تو اب اگر ان کی حاضری درست ہے تو پھر شفا کیوں نہیں ملی؟ یعنی جو بندہ ایک چھپی ہوئی چیز کو، ایک باطنی راز کو، اس انسان کی ہسٹری کو، اس کی گزری ہوئی لائف کو دیکھ سکتا ہے، اس کے حالات کو دیکھ سکتا ہے، تو پھر اس کو وہ کنٹرول کیوں نہیں کر سکتا؟ یعنی یہ بھی تو ایک طاقت اور ایک پاور ہی ہے نا کہ آپ کسی کے گزرے ہوئے حالات اور اس کے کام یا اس کی چیزوں کے بارے میں آپ معلوم کریں اور پھر اس کو بتائیں بھی، اور وہ بندہ کہے کہ واقعی اس کی بات درست ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ کوئی عام آسان کام تو نہیں ہے، تو پھر شفا کیوں نہیں مل رہی؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پھر یہ حاضری اصلی نہیں ہے، یہ فیک ہے، یا اس میں کوئی نہ کوئی اس میں ملاوٹ ضرور ہے۔ یہ جو چیزیں حاضر ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں دیو ہوں، میں دیوی ہوں، اصل میں یہ دیوی دیوتا نہیں ہوتے، بلکہ یہ مندروں کے پاس یا مزاروں کے پاس جو ارد گرد جنات رہتے ہیں، اور وہ جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، چاہے وہ مزاروں پہ جاتے ہیں یا مندروں پہ جاتے ہیں، تو وہاں وہ اپنے عقیدے، اپنی سوچ کے مطابق چیزیں دیتے ہیں، وہاں مختلف اعمال کرتے ہیں، مختلف منتروں کا جاپ کرتے ہیں، تو ان پڑھائیوں سے، ان منتروں سے، ان چیزوں سے وہ طاقت حاصل کرتے ہیں۔ تو اب وہ جو طاقت حاصل کرتے ہیں پھر وہ کسی کے اوپر لگ جاتے ہیں، یا کوئی ان کو حاضر کرتا ہے اور ان کو کسی کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، تو جب وہ آگے جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں ہیں، یعنی پھر وہ مندر والے ہی بن جاتے ہیں، وہ بھگوان بن جاتے ہیں، یا وہ مزار شریف والے بن جاتے ہیں کہ اب یہ بندہ مجھ سے ڈرے گا، مجھ سے خوف کھائے گا اور یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ تو اصل میں وہ جنات ہی ہوتے ہیں، اور شیطانی جنات ہوتے ہیں، اور وہ صرف ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، عامل کو خوف زدہ کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر عامل گھبرا جاتا ہے اور وہ اس کا علاج نہیں کرتا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو اگر روکا جائے اور تھوڑی ہمت دکھائی جائے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور یہ ٹک نہیں پاتے ہیں۔ میں نے بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ میرا الحمدللہ سامنا ہوا ہے، اور بڑی بڑی انہوں نے باتیں کی، بڑی بڑی دھمکیاں لگائیں، پہلے کہا میں فلاں ہوں، پھر کہا میں فلاں ہوں، پھر کہا میں فلاں ہوں، پھر کہا میں فلاں کے ماننے والا ہوں، پھر میں فلاں کے ماننے والا ہوں۔ آخر میں جب
مرنے پہ آتے ہیں سچی بات بتاتے ہیں، تو یہ بات ہوتی ہے۔ اصل میں یہ چیزیں صرف ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ہم سے جھوٹ بولتی ہیں، تو اس لیے ان کے جھوٹ میں، ان کے مکر میں اور ان کے فریب میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے مرشد خانے کے ایک بہت ہی خاص عمل ہے جو ہم انشاءاللہ بہت جلد اس کو شائع کرنے والے ہیں۔ میں نے اپنے خاص احباب کو اس کا بتا بھی دیا ہے، میں بھی خود اس کی زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو میری مکمل ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اس عمل کو کرے گا تو وہ ان کے مکر اور فریب سے بچ جائے گا، کیونکہ جنات کے اوپر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ جنات پہ انحصار کر لیتے ہیں کہ موکل آئے گا وہ مجھے بتائے گا، تو جو وہ بتائے گا وہ درست ہوگا، تو یہ بات نہیں ہے۔ موکل سے غلطی ہو سکتی ہے، بعض دفعہ وہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، بعض دفعہ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، تو ہر کسی کی اپنی کیفیت ہے۔ بہرحال اصل بات وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈال دی جائے، جس کو ہم الہام کہتے ہیں، یا پھر آپ کو خود اللہ تعالیٰ اس چیز کا مشاہدہ یا آپ کو کشف کے ذریعے اس چیز کے بارے میں معلومات عطا کر دے۔ تو مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔